علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر، سلام ہو۔ کہیں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، جب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تھے ملک شام کی طرف، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تجھ پر میرا سلام ہو۔ تم پر کیوں؟ کہ وہ قوم نہیں مان رہی تھی، آپ نے کئی سو سال تک تبلیغ کی، ہدایت کا راستہ ان پر نہیں کھل رہا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، آپ نے اس قوم کو لیا، ان ساتھیوں کو لیا، اس امت کو لیا، ان صحابہ کو لیا، آپ چلے، کیونکہ نبی علیہ السلام پوری کوشش کرتے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کی۔ جب لوگ بالکل ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے آپ اب ہجرت کر لیجئے۔ تو آپ نے جب ہجرت کی تو اس ہجرت کرنے پر قوم ایک ساتھ تھی، جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز دیکھ کر رب نے فرمایا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم پر میرا سلام ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت جب بھی سلام بھیجتا ہے تو اس وقت بھیجتا ہے جب کام ایسا کر جائے بندہ، جو کام ایسا کر جائے کہ جو ناممکن ہو، جو بندے کی وسعت سے باہر ہو، بندے کی طاقت اس کی سوچ سے بھی باہر ہو۔ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو اللہ کا نبی، بیٹا بھی نبی ہو اور پیارا بھی ہو، اور بڑی عمر میں جا کر رب نے بیٹا دیا ہو بڑی دعاؤں کے بعد، پھر جب وہ چلنے دوڑنے کا ہو تو وہ نبی اس کی گردن پہ چھری رکھ دے۔ یہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا نا، ہر عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کی تار وہاں جڑی ہو، وہاں جڑی ہو۔ پھر جب وہ چھری گردن پہ رکھتا ہے مالک سلام بھی بھیجتا ہے، فرماتا ہے وقال اتخذ اللہ خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل جو بنایا ہے۔ ایک منظر تھا وہ۔ دوسرا رب نے سلام بھیجا چوتھی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام پر۔ یہ تمام جو سلام اللہ نے بھیجے ہیں نا، یہ ایک ہی سورت کے اندر جمع ہیں۔ سورت کا نام ہے صافات۔ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا نوح علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ کام عظیم ہو نا، اس وقت سلامی آتی ہے۔ انداز مختلف تھے، انداز مختلف تھے۔ ایک جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھے ہیں، ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اپنا عزیز ملک وطن چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں، اور وہاں بھی سلام بھیجا۔ فرمایا سلام علی الیاسین۔ وہ کچھ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جو آپ کے امتی تھے 70 تھے، 78 تھے، 80 تھے یا 120 تھے، ان سب کو بٹھا دیا کشتی پر۔ جب کشتی پر بٹھایا تو رب نے سلام بھیجا کہ اے نوح، تو نے میرے ماننے والوں کو نجات دی ہے، کشتی پر بٹھایا ہے، میرے راستے کی طرف لے کے آ رہے ہیں، آپ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اے نوح تجھ پر بھی سلام ہو میرا۔ ایک طرف یہ 100، 120
70 80 اتنے لوگ یہ لے کر چلے، اور ایک طرف وہ مدینے کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیزوں کو لے کر کربلا کی طرف چلے۔ جب وہ چلے تھے مالک نے سلام بھیجا، جب یہ چلے تو مالک نے فرمایا سلام علی الیاسین، اے آل یاسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، چھری کاٹتی نہیں، رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کے طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک منظر وہ تھا، رب نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام ہو، اور تو نے پٹی باندھ کر چھری رکھ تو دی نا، کوشش تو کرتے رہے نا، میری رضا پر تم راضی ہو گئے، یہ الگ بات ہے، اسماعیل کی جگہ ہم نے دمبا بھیجا۔ ایک منظر وہ تھا، رب نے سلام بھیجا۔ ایک منظر کئی ہزار سال کے بعد میدان کربلا تھا، ایک ہاتھوں کے اندر امام جناب علی اصغر ہیں، 6 مہینے کی عمر ہے، جہاں نیزہ لگا ہوا ہے، امام نے پٹی نہیں باندھی آنکھوں پر، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نگاہ میں نگاہ ڈال کے وہ تیر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو راضی تو ہے نا، تو راضی تو ہے نا۔ یہ صرف ایک نہیں تھا، پھر میدان کربلا کے اندر ایک گود میں لیٹا ہوا ہے، جس کا جناب جسم کے اندر سوراخ ہیں، جگر کے اندر ایک برچھا لگا ہوا ہے، حسین اپنے ہاتھوں سے کھینچتے ہیں، آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے، عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تیرے ابراہیم تھے، میرے بابا میرے نانا کے دادا لگتے تھے، جب ان کی باری آئی تھی تو انہوں نے پٹی باندھی، نانا مصطفیٰ نے مجھے سبق دیا ہے بیٹا بابا اسماعیل جو بچے تھے فدیہ کی شکل میں وہ فدیہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ جناب ابراہیم نے پٹی باندھی تھی، تو نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر یہ قربانیاں دینی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی۔ جناب ابراہیم ان کا مقام بڑا بلند ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں پر، کیونکہ بیٹے نے وصیت کی تھی، بیٹے نے وصیت کی کہ بابا اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کیوں بیٹا؟ بابا آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، محبت بے انتہا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ بابا کہیں آپ چھری چلاتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں جو آپ قربان کر رہے ہیں کہیں میری محبت بیچ میں حائل نہ ہو جائے، آپ کی قربانی کہیں راستے میں رک نہ جائے۔ بابا میری خواہش ہے کہ اگر رب نے فرمایا کہ بیٹے کو قربان کر تو آپ بالکل کر دیں، لیکن اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں، کہیں میری محبت آپ کے دل میں زیادہ اثر نہ کر جائے۔ وہ جناب ابراہیم تے پٹی باندھی ہوئی ہے، منہ کے بل لٹایا ہوا ہے، منہ کے بل لٹایا ہوا ہے کہ بیٹے کے چہرے پر نگاہ نہ پڑے، پٹی بھی باندھی ہے کہ بیٹے کے چہرے پر نگاہ نہ پڑے۔ ایک منظر زمین اور آسمان نے وہ دیکھا، زمین و آسمان کے اوپر نیچے رہنے والے فرشتوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نبی ہے، اس نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا رہا ہے۔ پھر کئی ہزار سال کے بعد فرشتوں نے منظر دیکھا، زمین و آسمان کے اندر رہنے والوں نے، ذرات نے منظر دیکھا کہ جناب حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، بیٹا ہاتھوں کے اندر ہے لیکن خون بہہ رہا ہے۔ آپ پٹی آنکھیں بند نہیں کرتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خون کا چلو لے کر عرض کرتے ہیں پروردگار اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، تیرا حسین بھی راضی ہے۔ یہ کیوں دیا؟ یہ مقام آیا کیوں؟ یہ قربانی کیوں دینی پڑی؟ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس میں اکیلا حسین کا حصہ نہیں ہے، اس میں حسین کے نانا کا بھی حصہ ہے، اس میں امام حسین کے بابا کی بھی حصہ ہے، امام حسین کی ماں زہرا کا بھی حصہ ہے۔
محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وقت کم ہے، میں اسی 10-12 منٹ کے اندر گزارش کروں گا کہ حسین کیا ہے، کون ہے حسین جس کو زمانہ جن کا نام سے پکار رہا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے یار، جدھر کان لگاؤ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ وہ حسین ہے کون؟ کس کو حسین کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سر ہلا چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے، سر ہلا کے بولو، محبت سے زور سے کہو سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ پہچانو حسین کو۔ ذات حسین ہے کیا؟ مرتبہ اور مقام کیا ہے حسین کا؟ ہم نے حسین کو صرف نبی کے نواسے تک پہچانا کہ بس حضور کا نواسا تھا، زہرا پاک کا لخت جگر تھا، مولا علی کا نور نظر تھا، بس یہی حسین تھا۔ کربلا کے اندر شہید ہو گئے، یہی حسین تھا۔ نا حسین کی حقیقت کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کون ہے حسین؟ سیدہ زہرا پاک کا حجرہ ہے۔ کس کا؟ حضرت سیدہ زہرا پاک کا حجرہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ امام حسین، حجرہ کتنا بڑا ہوگا، حجرہ کتنا بڑا ہوگا۔ ابھی جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے نا، حضرت سیدہ زہرا پاک اور سیدہ عائشہ پاک کے حجرے کو ملا کر روضہ پاک اور احاطہ بنایا گیا ہے۔ دونوں کے گھر کو ملا کر روضہ پاک اور اس کا احاطہ بنایا گیا ہے۔ سیدہ پاک کے حجرے میں میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، نواسے تو پھر نواسے ہی ہوتے ہیں نا، لادلے ہوتے ہیں اپنے نانا کے، پھر جن کا نانا ہی محمد مصطفیٰ ہو، نبیوں کا سردار ہو، یار اس حسین نواسے کو کتنا ناز ہوگا۔ آ کر گود میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نانا مجھے تو سواری کرنی ہے، مجھے اونٹ پہ سواری ہونا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹا باہر چلتے ہیں نا، تجھے اونٹ پر سواری کراتے ہیں۔ نہیں نانا، باہر نہیں جانا، مجھے یہیں سواری کرنی ہے۔ اونٹ یہاں لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا اونٹ اندر تو نہیں آ سکتا نا، اونٹ اندر تو نہیں آ سکتا۔ عرض کرتے ہیں نانا لے آؤ نا، نانا لے آؤ نا مجھے تو۔ حضور فرماتے ہیں چلو باہر۔ حضور میں نے باہر نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں اونٹ اندر نہیں آ سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں نانا پھر آپ اونٹ بن جاؤ، آپ اونٹ بن جاؤ۔ میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا حسین جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ حسین میرا ارادہ بنا تھا عرش پہ جانے کا، رب نے جبرائیل کے ساتھ براق بھیجا میری سواری کے لیے، پھر آ کر جبرائیل نے ہلا کر اٹھایا نہیں، تیرے نانا کے لیٹے ہوئے تھے، نانا کے تلووں پر جبرائیل نے اپنے کافوری بوسہ دیا، میری آنکھ کھلی تو میں براق پر سوار ہونے لگا۔ حسین سواری اونچی تھی چونکہ جبرائیل نے اپنا کندھا دیا، جبرائیل بات پکڑ کر آگے چل رہے تھے، میں تیرا نانا سوار ہو کے چل رہا تھا۔ جانتا ہے تیرا نانا کون ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا پھر یہاں نہیں تھا، جب وہ براق سدرات المنتہا تک پہنچی، وہ براق تو رک گئی نا، آگے تو کسی کی جرات ہی نہیں ہو سکتی تھی، جہاں جبرائیل کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا وہاں جب رکی تو آواز آئی اے محمد رک جائیے، ہم سواری ایک اور بھیجتے ہیں۔ وہاں سے تیرے نانا کی سواری رف رف تھا، پھر تیرا نانا مقام پر نہیں رہا، لا مقام پر چلا گیا، لا مقام پر چلا گیا۔
اس کی سواری جب ارادہ ہوا مدی مکہ سے جانے کا، براق آیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، اس کی حد ختم ہو گئی، پھر آئی رف رف، تیرا نانا وہاں تک چلا۔ اور تیرے نانا کی شان یہ ہے کہ جب تیرے نانا نے قرآن پڑھنا اس کو دوہرانا چاہا، رب نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ کوشش مت کیجئے، آپ اس طرح محنت کرنے کی کوشش نہیں ہے، اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تیرے نانا کی شان تو یہ ہے۔ جبرائیل اے حسین جب تیرا نانا چلا تھا مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو سارے نبی کھڑے تھے، جبرائیل نے دامن تھاپ کر عرض کی مصطفیٰ مالک نے آپ کو امام بنایا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے امام بنو، حسین تم کہتے ہو نانا سواری بنو۔ حدیث میں اونٹ کے لفظ ہیں تو ہم بار بار اونٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، اگرچہ حدیث میں ہیں لیکن عاشق کو یہ گوارا نہیں دیتا۔ کیا حسین جبرائیل مجھے کہہ رہے تھے مصطفیٰ امام بنو، آپ مجھے کہتے ہو سواری بنو؟ تو پھر نانا تو نانا ہی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دستار، وہ جو جبرائیل دستار لے کر آئے تھے معراج کی رات، مصطفیٰ نے دستار مبارک اتاری، سائڈ پر رکھ دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی۔ حضور حسن و حسین جب بہت چھوٹے تھے نا، ولادت جب ہوئی تھی تو میرے سرکار بالوں کو سیدھا پیچھے موڑتے تھے۔ جب حسن و حسین کی ولادت ہو گئی، تھوڑے بڑے ہوئے تو میرے سرکار بیچ میں مانگ نکالنا شروع ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ حسن و حسین ہے نا، جب کندھوں پر سواری کریں گے تو کہیں گے نانا، ایک کہے گا زلفیں مجھے پکڑواؤ، ایک کہے گا مجھے پکڑواؤ، ہم نے بیچ میں مانگ نکال لی، ایک حصہ آپ پکڑ لو، ایک حصہ آپ پکڑ لو۔ فرماتے ہیں میں سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر رکھے۔ اب میں کیسے بتاؤں سرکار، میرے سرکار کس طرح سواری بنے۔ حسین سوار ہو گئے، دونوں زلفوں کو پکڑ لیا، دونوں زلفوں کو مہار بنائے ہوئے ہیں، پکڑ لیا۔ کبھی ادھر گھماتے ہیں تو سرکار میرے ادھر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی اس کو حرکت دیتے ہیں تو سرکار فوراً ادھر مڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے مصطفیٰ کی پشت سے نیچے نہیں اترے، اتنے وقت تک میرے مصطفیٰ گھومتے چلے جا رہے تھے۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین کو پہچانو، اس وقت جو نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے، دنیا کے اندر خالق کائنات کی ذات کے بعد جس کا مرتبہ بلند ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ انداز بنا کے دکھایا کہ دیکھو حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ یہ تو حسین سوار ہوئے، سرکار خود ہی فرما رہے ہیں حسین سواری کیسی ہے، تیرا اونٹ کیسا لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں نانا بہت ہی حسین ہے سواری۔ فرماتے ہیں حسین سواری حسین نہیں ہے، سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھو سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت شداد عبد الرحمن بن شداد روایت کرتے ہیں المستدرک کے اندر حدیث پاک ہے، انہوں نے لکھا کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، میرے سرکار امام حسن حسین کو، بعض نے کہا کہ حسین کو، بعض نے کہا دونوں کو ساتھ لائے۔ حضور جب مسجد میں تشریف لاتے تو حسن و حسین بھی ساتھ آتے۔ تو یہ بچوں کو لانا میرے سرکار کی سنت ہے۔ یہاں لوگ جب بچے آتے ہیں شور کرتے ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اسرائیل بننا چاہیے، نہ کہ جلاد بننا چاہیے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا کہ جس قوم کے پیچھے، جماعت کے پیچھے، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس قوم کے صفوں کے پیچھے بچوں کی چہچہانے کی آواز نہ ہو، سمجھو ان کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔
اور جن کے صفوں کے پیچھے بچوں کے آوازیں آئیں تو سمجھ لو ان کا مستقبل روشنی کی طرف جا رہا ہے۔ یار ابھی سے آ رہے ہیں، اگر ابھی سے ان کو بھگا دو گے تو تمہاری طرح پھر وہ کبھی کبھی آئیں گے، پھر وہ کبھی کبھی آئیں گے جب عمر رسیدہ ہو جائیں گے، پھر جب گھر میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی پھر مسجد میں چلو، پھر تو یہ بات ہوگی نا۔ ابھی سے ان کو دین کے ساتھ آنے دو، ابھی سے ان کو مسجد کے اندر مسجد کی محبت ان کے دل میں بٹھانے دو۔ اگر یہ دیندار بن گئے تو آپ کی قبریں بھی منور ہو جائیں گی۔ جی اگر کوئی آپ کی وجہ سے چلا گیا، کبھی دوبارہ اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا تو بتاؤ پھر کیا حال ہوگا۔ تو میرے سرکار تشریف لائے، امام حسین ساتھ ہیں، حضور نے سجدہ کیا۔ امام حسین جب سرکار نے سجدہ کیا، حضور جماعت کے ساتھ، حضور امام ہیں، امام حسین پشت پر سوار ہو گئے، پشت پر سوار ہو گئے۔ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، حضور سر سجدے میں، سجدے کو طویل کیے جا رہے ہیں، لمبا کیے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جب بہت سجدہ لمبا ہوا تو تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا، اور ان کو یقین تھا ہمارا امام تو وہ ہے جو غلطی بھی نہیں کرتا، ہمارا امام وہ امام ہے جو تو غلطی سے پاک ہے۔ دیکھا دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حسین اپنے نانا کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار کسی نے دیکھا مصطفیٰ کو پیچھے صف میں کھڑے ہو کر، کسی نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر، کسی نے اس سے پیچھے کھڑے ہو کر کہ مصطفیٰ نماز کیسی ادا کرتے ہیں۔ حسین نے دیکھا نانا کو سجدے میں بیٹھ کر، پھر وہ سجدہ۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین تمہیں پتہ ہے میں نے 72 تسبیحاں پڑھی، اور حسین اترے بھی اس وقت جب 72ویں تسبیح میرے مصطفیٰ نے سبحان ربی الاعلیٰ فرمائی۔ 72 سے پہلے حسین نہیں اترے، 72 سے آگے جانے نہیں دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں؟ عرض کی نانا جان یہ 72 تسبیحاں اگر تو نے میری خاطر طویل کی ہیں تو یاد رکھنا وقت آئے گا جس کی تعبیریں، جس کی خوشخبریاں، جس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں حسین خبردار، زمانہ آئے گا تیرے گردن پر، تیرے گردن پر ایک موذی خنجر چلے گا۔ عرض کرتے نانا یاد رکھنا آج تو نے میری خاطر رب کی بارگاہ میں سجدہ بلند کیا ہے، 72 تسبیحاں سبحان ربی الاعلیٰ کی ہیں۔ میدان کربلا ہوگا، ایک تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلیٰ میں اکبر کٹوا دوں گا، دوسری تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلیٰ میں علی اصغر کٹوا دوں گا، میں غازی عباس کٹوا دوں گا، میں جناب والا قاسم کٹوا دوں گا، میں 72 تن کٹوا کر ایسا سجدہ کروں گا۔ نانا تو نے تو سجدہ سر سے اٹھا لیا ہے، 72 کے بعد سر اٹھایا ہے، نانا ایسا سجدہ کروں گا جب تیرا پورا دین پہنچ جائے گا پل پر تو پھر میں سجدہ اٹھاؤں گا، دین کو بھی پار لگاؤں گا۔ جب تیرا دین پار لگ جائے گا تیرا حسین سر اس وقت اٹھائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہیں، آج اگر یہ عزتیں محفوظ ہیں، آج اگر دین کے چرچے ہو رہے ہیں، آج اگر مساجد میں حسین حسین ہو رہی ہے، یہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو کربلا سے اٹھا تھا، کربلا سے اٹھا تھا۔ حسین مظلوم نہیں تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین کمزور نہیں تھے۔ معین و ملت نے کہہ دیا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اس جملے پہ یہ ربائی کہلاتی ہے، جس میں 4 لینے ہوں اس کو ربائی کہتے ہیں۔ آپ کی ربائی کے اندر غور کرو، لینے 4 ہیں، حسین کا نام 5 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا کرسی وہ اٹھا رہے ہیں، مہربانی کرو آپ تو ادھر دیکھو یار۔ لینے 4 ہیں، حسین کا نام 5 مرتبہ۔ پہلی لین کے اندر 2 مرتبہ حسین آیا ہے، دوسری لین کے اندر 2 مرتبہ حسین آیا ہے، چوتھی لین کے اندر
ایک مرتبہ حسین آیا ہے، تیسری لین میں حسین نہیں آیا۔ میں نے تصور کے اندر پوچھا، اے مرشد کریم، اے معین الدین، اے ملت کے معین، بتاؤ تو صحیح، یہ تیسری لین میں حسین کا نام کیوں نہیں ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو تیسری لین کے اندر یزید کا نام ہے، عاشق اور سنی حسین کا نام وہاں لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جس لین میں یزید کا نام آیا ہو۔ تو حسین کو یزید کے برابر کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو نام حسین کا آ جائے، یزید کا آ جائے تو حسین کا نام اس کے برابر میں لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حسین اور یزید کو برابر ماننا تو وہابیوں کی سوچ ہے نا، یہ تو ان کی سوچ ہے۔ حسین کیا ہیں؟ حسین مظلوم نہیں تھے، حسین غریب نہیں تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین تو رب کی رضا پر کھڑے تھے، رب کی رضا پر کھڑے تھے۔ خواجہ معین الدین، آخری بات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جانتے ہو؟ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ کئی سو سال کے بعد امام حسن کی نسل سے آنے والے بیٹے۔ جب ہندوؤں نے کہا نا کہ ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے، حضور خواجہ معین الملت نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ یہ کوزہ لے جاؤ، کوزہ لے جاؤ، جا کے انا ساگر کے وہ جو تالاب ہے، وہ جو جھیل ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جھیل اتنی ہے، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو دوسرا کنارہ دکھتا نہیں ہے، اتنی لمبی جھیل ہے وہ۔ فرمایا جاؤ اس پیالے کے اندر پانی کو بھر کے آؤ۔ آپ کے مرید نے جب پیالہ بھرا تو پوری جھیل اس پیالے کے اندر آ گئی، پوری جھیل پیالے کے اندر آ گئی۔ لوگوں نے کہا لو جی، ہم جن کا پانی روکنے والے تھے انہوں نے ہمارا روک دیا، انہوں نے تو ہمارا بند کر دیا۔ آ کر عرض کرنے لگے لجپال ہمیں معافی دیجئے، ہم نے یہ غلطی کی ہے، مہربانی کیجئے دوبارہ اس جھیل کو جاری کیجئے۔ آپ نے فرمایا مرید سے جاؤ لوٹا دوبارہ جا کر کوزہ انڈیل دو۔ آپ نے انڈیلا تو دوبارہ جھیل بھر گئی۔ فرمایا مطلب یہ ہے ہم کوئی کرامتیں دکھانے نہیں آئے، ہم یہ صرف بتانے آئے ہیں کہ یار کئی سو سال کے بعد حسین کی نسل سے آنے والے بیٹے کی یہ شان ہے کہ ایک کوزے کے اندر پورے جناب والا ندی کو، پورے چشمے کو، پوری جھیل کو ایک پیالے کے اندر بند کر لیتا ہے۔ غازی عباس اگر فرات پر جا کر ایک نیزہ بھرتے، مشکیزہ بھرتے تو پوری فرات بھی آ سکتی تھی، لیکن کیوں نہیں کیا؟ طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی۔ طاقت تھی ان کے پاس، طاقت تھی۔ جن آئے نا، جن ظفر جن آیا، اس نے کہا جناب والا میدان کربلا کے اندر حضور والا اجازت دو، ابھی نہر کو ٹھڈا ماروں گا، تیرے خیمے کے آگے سے نہ گزرے تو جوفر نہ کہنا۔ فرمایا اچھا اوے آنے والے بتاؤ ہو کون؟ یہ شانیں کہاں سے لی ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال میں جن ہوں، میرا نام ظفر ہے اور میں تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا یار کمال کی بات کرتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، بات اتنی بڑی کرتے ہو کہ میں پاؤں ماروں تو نہر یہاں سے جاری ہو جائے۔ وہ فرمایا ہم اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ جب تیری شان یہ ہے، تو نے کلمہ میرے نانا کا پڑھا ہے، درود میرے نانا پر پڑھتا ہے، تیرے پاس طاقت اتنی ہے، میں تو نانا کی زبان چوسا کرتا تھا، میں تو نانا کی وہ زبان چوسا کرتا تھا۔ فرمایا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی۔ طاقت ان کے پاس بہت تھی، یہ نہیں کہ حسین غریب تھے، حسین کمزور تھے، حسین کمزور نہیں تھے، حسین غریب نہیں تھے۔ اگر حسین کمزور ہوتے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے حضرت محمد بن سلیمان شاہ جازولی کی، وہ جو بچی جو درود پڑھ رہی تھی، کنویں کے اندر تھوک پھینکا، کیا تھا یار؟ اس کے اندر حسین کا ذکر تھا۔ درود کے اندر کیا ہے؟ محمد آلے، یار پڑھو تو نہیں پڑھتے ہو کیا نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، علی کے آنے والی نسلیں ہیں، وہ عبد القادر جیلانی ہو، وہ جناب والا یہ لاہور کی نگری کے بادشاہ ہوں،
داتا علی حجویری ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، وہ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی ہو، وہ سید صالح شاہ بخاری ہو، جو بھی ہو، میرے مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ آنے والے قیامت تک نسلوں پر درود پڑھوا کر گئے ہیں۔ جن کے درود، جن کے ذکر کی شان یہ ہو، جن کا نام ذکر کے اندر لیا جائے، اگر وہ نام لینے والا تھوک دے پانی میں تو پانی قدموں میں آ جاتا ہے۔ ارے جن کا ذکر ہے ان ذکر والوں کی شان کیا ہوگی۔ دعا ہے پروردگار ہمیں امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے، امام حسین بے نمازی کا نام نہیں ہے، امام حسین نماز کا نام حسین ہے۔ اب کیا ہے؟ نماز، دین کا نام حسین ہے، شریعت مصطفیٰ کا نام حسین ہے، اب کلمے کا نام حسین ہے۔ اگر حسین سے پیار کرتے ہو تو اپنے اندر دیکھو، ایک بار دیکھو خدا را، تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو یار، تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو حسین ہے اندر حسین ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا جب اذان آئے گی، اذان آئے گی۔ اگر تم کہتے حسین ہے واقعی تو حسین تو وہ تھے نیزوں اور تلواروں کی بارش میں بھی اپنا سر سجدے میں رکھا۔ جے کر تمہیں نماز کی طرف تم نہیں آتے، تمہارا ضمیر تمہیں نہیں لے آتا۔ گرو جانتے ہو؟ گرو یہ ہندوؤں کے سکھوں کے ہوتے ہیں گرو کے بارے میں گرو بیٹھا تھا تو اس سے اس کا جو چیلڑا ہوتا ہے اس نے پوچھا چیلے نے کہ گرو جی بتاؤ حسین کیا ہے؟ کیا کہا؟ حسین کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسا کر، جا کر تو اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں تیرا گرو ہوں نا، میں بتا رہا ہوں تمہیں، کہہ رہا ہوں جاؤ۔ اس نے کہا یہ تم تو کہہ رہے ہو لیکن دل نہیں مان رہا، ضمیر نہیں مان رہا۔ کہا کہ یہی ضمیر کا نام حسین ہے، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ جس کے دل کے اندر ضمیر زندہ ہے سمجھو اس کے دل کے اندر حسین آج بھی ہے۔ تو اس ضمیر کو زندہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز کی طرف آنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ امام حسین سے بھی سچی محبت ہو جائے گی، حضور کا عشق بھی ہمارا کامل ہو جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں نیک عمل